بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت، اللہ کے وعدوں کی سچائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیرت انگیز پیشن گوئیوں کی، جسے سن کر آج بھی دل عقیدت اور جذبے سے بھر جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کا یہ تاریخی واقعہ، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا، نہ صرف اسلام کے پھیلاؤ کی شروعات کا سنگ میل ثابت ہوا بلکہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے نصرت اور رسول اللہ کے عظیم معجزات کا آئینہ دار بھی ہے۔ اسی سفر کے دوران اللہ کے نبی نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ اے سرا کا ایک دن آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا کون تھا اور کنگن کا کیا مطلب تھا؟ کسرا ایران کے شاہی خاندان کا عظیم بادشاہ تھا، جس کا شمار اس دور کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت اور شاہانہ ساز و سامان تھا، اور اس کے کندن تخت و تاج کی نشانی تھے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے کسرا کے کنگن پہننے کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ کسرا ایران کے شاہی ورثے اور عظمت کی علامت تھا۔ لیکن اس سفر کے دوران نبی کریم نے سراقہ بن مالک کے لیے ایک ایسی پیشن گوئی کی جو بظاہر ناممکن تھی، مگر ایمان کی طاقت نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ حضور نے یہ الفاظ ادا کیے تو کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آنے کا وعدہ محض ایک خواب نہیں رہا، بلکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایسا عہد تھا جو وقت کے گزرنے کے ساتھ پورا ہوا اور ایمان کی ان منٹ مثال بن گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں نے اس کو ناپسند کیا۔ وہ بت پرستی کے عادی تھے اور اسلام کی تعلیمات ان کے مفاد کے خلاف تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں پر شدید ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، انہیں معاشی اور سماجی طور پر بائیکاٹ کیا گیا اور کئی صحابہ کو شہید بھی کیا گیا۔ مکہ میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کے لیے مکہ میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا ناممکن بنتا جا رہا تھا۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں کچھ قبائل، خاص طور پر اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے بارے میں سننے کے بعد متاثر ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عہد کیا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کو اپنے شہر میں امن فراہم کریں گے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے اور کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے سرداروں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرے اور رات کے وقت آپ کو قتل کر دے تاکہ خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے۔ ان تمام مشکلات اور سازشوں کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا راستہ دکھایا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی اسلام کو آزادانہ طور پر پھیلانے کے قابل ہو سکیں۔ ہجرت کا یہ حکم ایک خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے دیا گیا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید کا سبب بنا۔ ان وجوہات کی بنا پر نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ کو اللہ کی جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل نے آپ علیہ السلام سے اسلام کی حمایت کا عہد کیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا جہاں انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان چنا جائے اور یہ تمام نوجوان بیک وقت رسول اللہ پر حملہ کریں تاکہ خون بہانے کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے اور بنی ہاشم خون کا بدلہ لینے سے عاجز رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش سے نبی اکرم کو آگاہ کر دیا۔ رسول پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا تاکہ قریش یہ سمجھیں کہ آپ ابھی تک اپنے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری اور ایمان کے ساتھ اس خطرے کو قبول کیا۔ اس رات قریش کے نوجوان آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے، مگر اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور رسول اللہ رات کے وقت خاموشی سے ان کے درمیان سے نکل گئے۔
ہجرت کے سفر میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے باہر غار ثور میں 3 دن کے لیے پناہ لی تاکہ قریش کی تلاش سے بچ سکیں۔ جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو قریش نے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ جو شخص انہیں پکڑے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک نامی ایک شخص نے ان کا پیچھا کیا۔ سراقہ بن مالک جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ زمین کو حکم دیا گیا اس کو پکڑ لے۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رحم کی اپیل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمین چھوڑ دے اسے۔ زمین نے سراقہ بن مالک کو چھوڑ دیا۔ سراقہ بن مالک پیچھے ہٹا لیکن شیطان نے اس کے دماغ میں پھر وہ بات ڈال دی کہ 100 اونٹ تمہارے لیے انعام ہے، اس سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ چنانچہ سراقہ نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا ایک مرتبہ پھر آواز آئی اے زمین پکڑ لے اس کو۔ چنانچہ سراقہ بن مالک گھوڑے سمیت ایک مرتبہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ اس نے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رحم کی اپیل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمین چھوڑ دے اسے۔ چنانچہ زمین نے ایک مرتبہ پھر چھوڑ دیا۔ سراقہ بن مالک اٹھا گھوڑے کو لے کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ پھر شیطان خبیث نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی اے سراقہ 100 اونٹ تمہارے لیے انعام ہے، اس سے اچھا موقع تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر سراقہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچنے لگا ایک مرتبہ پھر آواز آئی اے زمین پکڑ لے اس کو۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس مرتبہ پھر اس نے اللہ کے نبی سے رحم کی اپیل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمین چھوڑ دے اسے۔ سراقہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف اسے امان دی بلکہ ایک عظیم پیشن گوئی بھی کی کہ ایک دن سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ سن کر سراقہ حیران رہ گیا، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان پر اس نے یقین کیا اور واپس لوٹ گیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا۔ لوگ آپ کے دیدار کے لیے بیتاب تھے اور بچے عورتیں سب راستے میں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے طلع البدر علینا، چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا کی مناجات کے ساتھ رسول اللہ کا خیر مقدم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سراقہ بن مالک شدید بیمار ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے گرد جمع ہو گئے اور فرمایا اے سراقہ لگتا ہے آپ کا آخری سفر قریب ہے۔ سراقہ بن مالک مسکرائے اور فرمایا اے میرے دوستو، میں اتنا جلدی نہیں مر سکتا کیونکہ ابھی رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہونا باقی ہے کہ میرے ہاتھوں میں قصرہ کے کنگن ہوں گے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں بعد سراقہ بن مالک صحت یاب ہو گئے۔ کئی سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو کسرا کے سونے کے کنگن بھی ان کے پاس آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کنگنوں کو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پہنایا اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ یہ واقعہ ایمان، قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ایک لازوال مثال ہے، جس نے اسلامی تاریخ کو ایک نئی سمت عطا کی اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کا دروازہ کھولا۔